السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ماہ رمضان ٹھنڈا ٹھنڈا جا رہا ہے۔ لاہور کا موسم تو بہت ٹھنڈا ہے۔ کل جو ہے وہ بارش ہوئی ہے، رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور بڑے بادل بڑے گرجے ہیں جناب، زوردار طریقے سے بہت زبردست بادل گرجے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جو گرجتے نہیں ہیں وہ برستے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، تو وہ تو گرجے بھی بہت ہیں اور برسے بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، آپ سب کو جمعے کی مبارک ہو۔ اور آج تاریخ جو ہے وہ 23 اپریل ہے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن پہلے جب تحریک لبیک پاکستان کو یہاں سے اٹھایا گیا تو ان سے وعدہ کیے گئے تھے کہ ہم فرانس کے حوالے سے قرارداد پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حکومت نے اسی دن ہی تھوڑی سی بےایمانی اسی دن ہی کر دی تھی کہ وہ جو قرارداد تھی گورنمنٹ کے کسی وزیر نے پیش نہیں کی، وزیر اعظم نے پیش نہیں کی، وزیر داخلہ نے پیش نہیں کی، عام پرائیویٹ بل کے طور پہ اس کو پیش کر دیا گیا کہ اگر وہ منظور بھی ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بےایمانی ہے، گورنمنٹ کی بےایمانی ہے۔ اچھا جی، اس دن اس کے اوپر بحث ہونا تھی تو اسپیکر صاحب نے جناب کہا کہ اب اس کے اوپر بحث کریں گے، یہ نہیں کہ فیصلہ، بحث کریں گے۔ اس میں بھی ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے رکھ دی ہیں۔ اچھا جی، وہ انہوں نے آج کے لیے، جمعے کے لیے رکھی تھی، تو آج بڑی امید تھی کہ جناب دیکھیں آج کیا ہوتا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس میں جب بحث ہونے لگی تو انہوں نے بہانہ کر کے وہ جو ڈپٹی سپیکر ہے اسد کیسر ہے نا، ایک چھوٹے میاں تو بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، اسد کیسر بھی بدنام زمانہ سپیکر ہے جس نے کوئی اپوزیشن کا خیال نہیں کیا، حکومت کا نمائندہ بن کے کرتا ہے۔ حالانکہ جو سپیکر کا عہدہ ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ منصف کا عہدہ ہوتا ہے کہ اس نے انصاف کرنا ہے ادھر اپوزیشن میں اور حکومت میں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو ڈپٹی سپیکر ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے، اس لیے کہہ رہا ہوں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ تو اس نے جناب آج کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوئی تھی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو کدھر گیا جی قرارداد؟ وہ قرارداد بھی جو بوگس انہوں نے پیش کی وہ بھی ختم، اور اجلاس اب پتہ نہیں عید کے بعد ہوگا، کب ہوگا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ قرارداد کا کچھ نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے سفید جھوٹ اور سیدھا دھوکہ، سفید جھوٹ اور سیدھا دھوکہ۔ تحریک لبیک والوں کا دھرنا ختم کروایا گیا، ان کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، ان کو گرفتاریاں ڈالی گئیں، ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ سیاسی جماعت کو جس کے عوامی نمائندے اسمبلیوں میں موجود ہیں، بتائیں جی یہ جمہوریت ہے؟ ہمارے ملک میں یہ جمہوریت ہے؟ اسے آپ جمہوریت کہیں گے؟ کہیں سے بھی جمہوریت نہیں ہے، یہ نہیں کہ کہیں سے بھی جمہوریت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جناب انہوں نے احسن اقبال صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے بھی آج اس میں پریس کانفرنس کی ہے، احسن اقبال نے بھی کی ہے، جمعیت علماء اسلام نے بھی کی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تحریک لبیک والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، پوری قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور احسن اقبال نے کہا ہے کہ نہ صرف ناموس رسالت کے خلاف زیادتی ہے، پوری قوم کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا اور زیادتی کی ہے۔ اور آج اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا۔ غلط، عید کے بعد اب کبھی ہوگا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی؟ یہ بنتا تھا؟ کوئی بنتا تھا؟ دوستو، کوئی حال نہیں ہے۔ اس حکومت کو اپنے الفاظ ہوتے ہیں نا، اپنے الفاظ کا بندہ پاس رکھتا ہے۔ مومن وہ ہے جو وعدہ کرے تو پورا کرے۔
عمران خان نے ان سے 3 وعدے کیے، تینوں پورے نہیں کیے، اور ابھی جو تازہ ترین آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ قرارداد کے حوالے سے قرارداد بھی پیش نہیں ہو سکی۔ دیکھیں، بڑے دکھ کی بات ہے دوستو۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ بے ایمان ہو جائے، ایک بندہ وعدہ خلاف ہو جائے، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ باقی حالات آپ کے سامنے ہیں، معیشت کی بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، ایک ایک چیز میں تباہی آ رہی ہے، ایک ایک چیز میں تباہی آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو ہے سیاست، یہ والی جھوٹ کی سیاست، یہ کب تک چلے گی، کہاں تک چلے گی؟ اب اس کے اوپر تلواریں لٹک رہی ہیں، عمران خان کے اوپر یہ ایک جہانگیر ترین کی تلوار لٹک رہی ہے، ایک اپوزیشن کی شہباز شریف کے حوالے سے ایک تلوار لٹک رہی ہے، پی ڈی ایم کی تلوار لٹک رہی ہے، ان کے اپنے اندر جو گروپ بنے ہوئے ہیں اس کی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو یہ تلواریں 4-5 تلواریں عمران خان کے اوپر لٹک رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان سے ہمیں چھٹکارا کب ملتا ہے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی چیز میں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ بات پوری کر دی تھی، یہ وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وہ ان کے اندر لگتا یہ ہے کہ قسم سے یہ لگتا ہے کہ کوئی اخلاقیات ہیں ہی نہیں، وہ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ بھئی ایک چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا تو اس کے لیے تو بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے اس کے لیے۔ یہ اینک ہے نا، اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو آپ کے لیے یہ بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان چیزوں کے لیے، ان کے لیے ساری چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اخلاقی سیاست ہو، یہ ان چیزوں پہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ اپنے سارے کیے کرائے پہ وہ پانی پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اسی شوکت ترین کو وہ برا بھلا کہتے رہے ہیں، اس کو وزیر خزانہ بنا دیا دوبارہ انہوں نے۔ اسی شوکت ترین نے کہا تھا کہ جی میرے اوپر نیب کے کیس ہیں، پہلے میں کیس بھگتا لوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ کیس بھی بھگت جائیں گے۔ نیب بھی ان کے گھر کی لونڈی ہے، ایف آئی اے بھی گھر کی لونڈی ہے، سارے ادارے تو انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایسی حکومتیں ایسی جمہوری حکومت پہلے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ فاشسٹ حکومت ہے، اور عمران خان ہٹلر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوشش کیا، وہ پوری طرح ہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ اب میں کہتا ہوں پوری اسمبلی ادھر کی ادھر ہو جائے، عمران نے تقریر میں کہہ دیا ہے کہ ہم یورپ پہ پابندی نہیں لگا سکتے، جان کے بات کو بڑھا رہا ہے۔ ہم نے یورپ کا کہا ہے، تحریک لبیک والوں نے یورپ کا کہا ہے، اس نے کہا ہے فرانس کے اوپر لگائیں۔ وہ بھی ہوتی ہے، ٹوکن ہوتی ہے، اس کو طلب کر کے بلایا جاتا ہے اور اس کو نکالیں کچھ عرصے کے بعد، تاکہ دنیا میں احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو جائے۔ پھر وہ آنا چاہے گا تو آ جائیں گے، اگر وہ معافی مانگیں گے تو آ جائیں گے نا۔ یہ دنیا میں ریکارڈ کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں جی اس چیز سے دکھ پہنچا ہے، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اور ہم یہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ فرانس کا سفیر ایک دفعہ چلا جائے، بعد میں وہ ایکسکیوز کریں گے، معافی مانگیں گے، وہ اپنے ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے مسلم امت کا دل دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمران تیرے تو وہی بچے والی بات ہے، جس بچے نے کہا تھا کہ انکل یہ تو کہتا ہے میں 50 ملکوں میں جاؤں گا ناموس رسالت کے لیے، یہ تو اپنی اسمبلی میں نہیں آیا تو 50 ملکوں میں کیسے جائے گا؟ بالکل اس بچے کی بات ٹھیک ہے۔ اور آج جو قرارداد کا حشر ہوا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ امید میں رہیں، اور یہ جو حکومت ہے اس کے دن بالکل گنے جا چکے ہیں۔ بس حملہ جب ہوتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں بچاتا، دوسرے بچانے والے آ جاتے ہیں جو اس کو بچا دیتے ہیں۔ یہ اس کی یہ خوش قسمتی ہے، ورنہ یہ کب کا چلا گیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کب کا چلا گیا ہوتا۔ جب ایم کیو ایم ناراض ہوئی تھی یہ تب جا سکتا تھا، جب کاف لیگ ناراض ہوئی یہ تب جا سکتا تھا، جب دوسرے یہ پیر پگاڑا، اختر مینگل، یہ سارے، تو اس کو پھر بچانے کے لیے دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اس کے اندر یہی والی خوبیاں ہیں کہ جیسے وہ بچہ کہتا ہے، ایک بند جاتا ہے کہتا ہے کانی ماسی او کانی ماسی لسی تا دے دے،
تو کہانی ماسی کہندی ہے جو تیری زبان دی مٹھاس ہے نا تینوں میں دودھ دے دیاں گی، کہانی تو کہہ رہے ہیں جو تیری زبان دی مٹھاس ہے تینوں میں دودھ دے دیاں گی، تو اس کا اپنا ذاتی طور پہ تو یہ حال ہے، لیکن اس کو پھر وہ بچانے والے آ جاتے ہیں، تو اس لیے نہ خوبی انجن نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔